ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، کینیڈا سے مولانا ذکی باقری، انڈیا سے مولانا احمد علی عابدی، ایسٹ افریقہ سے ڈاکٹر مرتضیٰ علی دینا، انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی، یو ایس اے سے پروفیسر حسنین رجبی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے، اور یہی اسلام کہ جس کو اللہ نے جناب آدم سے شروع کیا تھا اور ہمارے رسول پہ اس کا خاتمہ ہوا، اور وہاں سے اب قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ دین کوئی اور نہیں ہے۔ اگر دنیا والے کسی اور دین کو پیش کرتے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک صرف اسلام ہے، اگر تم اسلام لے کر آؤ گے تو پھر نجات ہے، اسلام ہوگا تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے، اور کسی ریلیجن کو، کسی مذہب کو، کسی دین کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بلکہ صرف ہم جس دین کو پسند کرتے ہیں وہ اسلام، اور ہمارے لیے بڑی بات ہے، اعزاز ہے، آنر ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم شکر ادا کریں کہ ہم اسلام پر ہیں، ورنہ کہیں اور ہوتے تو پھر یہ عظیم دین ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اسلام ایک پیسفل ریلیجن، ایک ایسا مذہب کہ جس کو اللہ نے شروع سے امن و امان کے ساتھ پیش کرنا چاہا، لیکن جیسا آپ پہلی مجلس سے سن رہے ہیں کہ شیطان نے یہ کوشش کی کہ اس میں اولاد آدم کو وہ گمراہ کرے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی تاریخ اسلام کے حوالے سے کہ جناب نوح نے کشتی بنائی، اس لیے بنائی کہ انسان اس وقت گمراہ ہو چکے تھے، اولاد قابل نوح کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے، بلکہ ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، ان کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 سال کی تبلیغ کے بعد نوح نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ پروردگار ان پر عذاب نازل کر۔ اور آپ نے کل سنا کہ عالم یہ ہوا کہ جب کشتی بالکل تیار ہو گئی تو وہ لوگ مذاق کرنے لگے، جوک کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا اور یہ طوفان کہاں سے آئے گا، یہ کشتی اسی لیے یوں ہی بنا رہا ہے، یہ معاذ اللہ بوڑھے ہو گئے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام کا مذاق قوم نوح نے اٹھایا تھا، کیا تھا، جس کے نتیجے میں، پلیز غور سے سنیں، جس کے نتیجے میں عذاب آیا، اور جب عذاب شروع ہوا، کل یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ تندور میں ایک خاتون، ان کی بیوی کے بارے میں بھی ہے اور ایک دوسری خاتون کے بارے میں بھی، کہ وہ روٹیاں بنا رہی تھی اور پانی نکلنا شروع ہوا وہاں سے۔ نوح پوری قوم کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے،
کوئی کسی کو یقین نہیں آتا. یہی بات کہ نبی کی بات پہ یقین نہیں کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ہوا کیا, پانی جب شروع ہوا تو وہ عورت دوڑتی ہوئی نوح کے پاس گئی. مسجد کوفہ میں نوح ہے, وہیں پہ ان کا گھر ہے. آج جس شکل میں مسجد کوفہ ہے وہ بہت بڑی ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑی. کئی انبیاء کے وہاں پہ مصلی ہیں, مسجد سہلہ میں اور مسجد کوفہ میں. وہیں پہ ان کا گھر تھا جناب نوح کا. وہ دوڑتی ہوئی نوح کے پاس گئی. اچھا, اس وقت تک صرف موسم صحیح ہوا تھا, یعنی مطلب کلاؤڈز آ گئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. بارش آسمان سے شروع نہیں ہوئی تھی, نہ زمین سے شروع ہوئی تھی. پانی زمین سے آنا شروع نہیں ہوا تھا. یہ ایک عجیب تاریخ ہے یہ بھی, پانی کا آنا. تھوڑا سا پانی شروع ہوا تندور میں سے, وہ دوڑتی ہوئی نوح کے پاس گئی. نوح تو نبی ہے, ان کو پتا تھا کہ اب عذاب شروع ہو گیا. وہ فوراً آئے, آ کے انہوں نے اس کو ایک لڈ سے بند کر دیا, تندور کو بند کر کے اب لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. اب جتنے کل میں نے بتایا کہ سب لوگ آئے, جانور بھی جمع ہو گئے, اور 80, بعض روایتوں میں 72 کے بارے میں کہ 72 لوگ نوح کے ساتھ تھے بس. ان کی فیملی سب جو ہے کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے بارش شروع ہوئی, ہلکی ہلکی بارش, ڈرزلنگ جس کو آپ کہیں گے. تو آپ دیکھیں گے اس وقت بھی نوح نے جا کے, اللہ کا حکم آیا کہ نوح اب بھی تبلیغ کرو. کرم پروردگار دیکھیں, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق غرق ہو جائے, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق پوری ڈوب جائے, ہلاک ہو جائے, جبکہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مان رہے, اللہ سے محبت نہیں کرے. کتنا فرق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے چاہتا ہے اور ہم انسانوں سے محبت کیسے کرتے ہیں. کتنا بڑا میسج ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر ہم سے کوئی ذرا گستاخی کرے تو ہماری محبت کہاں جاتی, رشتے ٹوٹ جاتے. لیکن اس کے برعکس اللہ کی مخلوق, اللہ کہتا ہے نوح اب بھی موقع ہے, ایک موقع میں اور دیتا ہوں, ایک چانس اور دیتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری مخلوق غرق ہو جائے, اور تم جا کر اب بھی تبلیغ کرو. تو آپ سنیں گے جب نوح نے جا کے کہا تو ان لوگوں نے کیا کہا. نوح نے جا کے کہا دیکھو اب بارش شروع ہو رہی ہے, عذاب شروع ہو گیا, اب بھی موقع ہے, تم اب بھی اللہ کی وحدانیت کو مان لو. تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, کہا کہ اتنا اچھا موسم ہو گیا, اتنی اچھی ڈرزلنگ ہو رہی ہے, اگر یہ عذاب ہے تو اللہ سے کہو کہ اور عذاب کرے, ہم کو تو یہ موسم کا تو ہم انتظار کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے, تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا. اسی کے برعکس قوم یونس نبی, انشاءاللہ ان کے حالات میں آئیں گی باتیں. یونس نبی کی قوم کو اللہ نے, یونس نے جا کے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو یہاں پہ تم اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا. تو ان لوگوں نے نہیں مانا, لیکن جب عذاب آیا سر پہ تو وہ قوم میں پورے لوگ زمین پہ آ گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ہم جانتے ہیں کہ یہ تیرا عذاب ہے, لیکن اب آج سے ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے بھی ایک مانیں گے, تیرے نبی یونس کو بھی مانیں گے. تو آیا ہوا عذاب, نبی کی بددعا ہے کہ عذاب آئے گا, نبی کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا, لیکن جب بندوں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور معافی مانگی تو آیا ہوئے عذاب کو اللہ نے پلٹا دیا. یا یہ قوم نے مذاق اڑایا تو ان پر عذاب نازل کیا. کیا میسج ملا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو, گناہ کرنے کے بعد ایکسپٹ کرو, گناہ کرنے کے بعد یہ وعدہ کرو پروردگار سے کہ آئندہ سے نہیں کروں گا. وہ پروردگار اتنا کریم ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں عذاب بھی نازل کرنا ہے میں روک لوں گا عذاب کو اگر تم توبہ کر لو گے. قوم یونس نے توبہ کیا, عذاب رک گیا ان کے اوپر. نوح کی قوم نے توبہ نہیں کیا, بلکہ نوح کی قوم نے کہا کہ اور بھیجا جاؤ. مذاق کر رہے تھے. تو دوستو اسلام کا مذاق کبھی مت اڑاؤ, اسلام کی شریعت کا مذاق مت اڑاؤ. اسلام کی شریعت کا اگر مذاق اڑاؤ گے تو اس لیے کہ ہمارے دین میں, ہمارے اسلام میں جو آج اس کا اسلام ہے, اس کا مذاق یزید نے اڑایا تھا. تو آپ دیکھیں یزید کا نتیجہ کیا ہوا. تو شیعہ نے علی کبھی کبھی اسلام کا مذاق نہیں اڑانا. جس دن آپ اسلام کا مذاق اڑائیں گے اسی دن عذاب نازل ہوگا. صلوات پڑھے محمد ہوا کیا عذاب آنا شروع, بارش شروع ہوئی. اب بارش کے بارے میں جیسے کل میں نے کہا تھا کہ پورے آسمان کے جتنے برج ہیں, 7 برج کے بارے میں کہا, سب دروازے کھل گئے. ایسی بارش کبھی ہوئی نہ کبھی ہوگی. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ایسا نہیں برساؤں گا پانی. 7 برج کھلے, آسمان سے بارش شروع ہوئی, زمین کے طبق پورے کھل گئے, زمین سے پانی شروع ہو گیا. اتنا پانی تھا. کل میں نے 24 دن کہا تھا, لیکن میں نے جب چیک کیا تو 40 ڈیز کی روایت ہے. 40 ڈیز 24 آورز پانی, اتنا پانی آیا کہ کشتی جو زمین پہ تھی وہ بلند ہونا شروع ہوئی.
اب یہ چل رہی ہے مسجد کوفہ سے، اس کا جو میپ ہے کشتی کا وہ مسجد کوفہ سے، اور مسجد سے بلند ہونا شروع ہوئی، بلند ہو کر ہوتے ہوتے روایت میں ہے کہ 7 چکر پوری دنیا کے لگائے اس نے، 7 ٹائمز پوری اس دنیا کے اس نے گشت کی، اتنا بلند ہوئی کہ صرف کوئی چیز باقی نہیں تھی، جتنے بڑے بڑے لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ۔ اچھا جب نوح سوار ہو رہے تھے سب سوار ہو گئے، لیکن ان کی وائف اور ان کا ایک بیٹا، اس نے کہا کہ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کے گھر میں شیطان تھا، نبی کے، آپ دیکھیں کہ شیطان کہاں انٹر ہو سکتا۔ یہ نہیں مت کرو کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمارے ماں باپ بڑے نیک، ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا، ہم تھوڑی شیطان ہمارے پاس آئے گا۔ نو، ایسے لوگوں کے پاس فوراً آئے گا۔ ہم کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں تو دوسروں کو نہیں، یہ مت دیکھیں کہ ہم پڑوس میں جا کے دیکھیں ان کے پاس شیطان ہے نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ جس دن یہ غفلت آئی کہ ہم بہت اچھے سمجھے، وہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ غفلت کیا چیز ہے؟ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا غفلت کیا ہے؟ تو امام نے کیا کہا کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے، شراب کے نشے سے غفلت کا نشہ زیادہ ہے۔ راوی نے پوچھا مولا شراب کا نشہ اور غفلت کا نشہ برابر نہیں ہے؟ امام نے کہا نو، غفلت کا نشہ زیادہ ہے، شراب کا نشہ کم ہے۔ سلوات پڑھے اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، ادھر جگہ بہت ہے، ادھر آ جائے، ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولے، بابا سے بولے سلوات پڑھ لیں۔ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا کیسا نشہ زیادہ ہے؟ تو کہا آپ ہی سنیں، شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جائے گا، جب تک شراب کا اثر رہے گا 4 5 6 8 10 گھنٹے میکسیمم اس کو ٹوٹ جائے گا۔ امام کہتا ہے کہ غفلت کا نشہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، غفلت کا نشہ اس وقت ٹوٹے گا جب تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے لگ جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ جب خبر میں جاؤ گے نا، جب ٹوٹے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، جب پتا چلے گا۔ یہ غفلت ہے کہ جو انسان کو شیطانیت تک لے کے جاتی ہے۔ نبی کے گھر میں شیطان آ گیا اور ان کی وائف کو 4 نبی ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے وائف سے بڑا پرابلم کیا۔ آج کل تو نہیں ہے، آج کل کا مسئلہ اور ہے 2007 ہجری کا۔ اس زمانے میں 4 ہمارے نبی ایسے ہیں جن کے وائفز نے بڑا پرابلم کیا۔ جناب نوح کی وائف، جناب لوط کی وائف، جناب ہود کی وائف اور ہمارے سرکار کی وائف۔ میں آج جناب ہود اور جناب صالح کے وہ ذکر کروں گا، تو اس میں وائفز کا بات آئے گی۔ تو نوح آخر بیوی تھی اور بیٹا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب ٹاپک ہے، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں بتاتا کہ کیا ریزن تھا کہ نوح کی وائف گمراہ ہوئی، کیا ریزن تھا کہ ان کا بیٹا گمراہ ہوا۔ کیا نوح نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ نو، یہ امپاسبل ہے۔ قوم کو تبلیغ کریں، بیٹے کو نہیں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم قوم کے لیے، اتنے لوگوں کے لیے تم دعا مانگ رہے ہو، پوری قوم کو تم تیار کر رہے ہو کہ آپ اللہ کو مانو، مجھے نبی مانو، اور اپنے بیٹے کو نہیں کر سکے یا اپنی بیوی کو نہیں کر سکے۔ بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور تھی، میں یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ کیا ریزن تھا۔ بہرحال نوح نے اپنے بیوی سے اور سب سے کہا، پوری فیملی ممبر سے کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، سب سے کہہ رہے تھے، کوئی سوار ہونے تیار نہیں ہوا۔ جتنے خاندان والے تھے وہ تو سوار ہو گئے۔ ان کی وائفز نے کہا کہ نہیں، میں کشتی میں نہیں آؤں گی، بلکہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے۔ اس زمانے میں نجف اشرف کے بارے میں کہا کہ نجف اشرف، آج جو نجف اشرف ہے، مولا کا اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ تو نجف جو ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، بہت بڑا پہاڑ۔ تو ان کی وائف اس پہاڑ کی طرف جانے لگی، ان کے پیچھے اس کا بیٹا جانے لگا۔ نوح نے کہا کہ بیٹا آ جا کشتی میں۔ اس نے کہا بابا یہ کشتی تھوڑی بچائے گی مجھے، یہ بوٹ تھوڑی بچائے گی، یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کی چوٹی، اس میں چڑھ جاؤں گا۔ تو اس وقت نوح نے کہا کہ آج کوئی پہاڑ بچانے والا نہیں ہے، عذاب شروع ہو گیا، اب تجھے صرف یہ کشتی میں جو سوار ہوں گے وہی بچیں گے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا بابا کشتی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت بارش اتنی تیز ہے، پانی اتنا بڑھ رہا ہے، میں جاؤں گا پہاڑ کی چوٹی پہ بچ جاؤں گا، وہاں تک تو پانی نہیں آئے گا۔ تو جب وہ چڑھنے لگا تو نوح نے پکارا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، محبت ہے، بیٹا ہے، کہ پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے،
اسے تو نے وعدہ کیا بچانے کا, تو اسے بچا لے. تو اللہ کا جو جواب ہے نا دوستو, وہ آج بامبے کی اس مجلس کا پورا میسج ہے, میری 3 دن کے مجلسوں کا میسج, کہ اللہ کا جواب کیا ہے. نوح نے کیا پکار کے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں اٹھا کر دیکھیں, قرآن میں اللہ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے, تو اسے بچا لے. تو اللہ کا جواب فوراً آیا, جیسے ہی نوح نے کہا میرا بیٹا ہے تو اسے بچا لے. اللہ نے کہا انہ عمل غیر صالح, نوح بیٹا ہے, رشتے سے نہیں توڑا, اصل رشتے سے نہیں توڑا, بیٹا تو ہے. انہ عمل غیر صالح, کہا کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. عمل کو صحیح کرو. نبی کا بیٹا غرق ہو گیا, پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کا عمل غلط ہے, نوح تیرے بیٹے کا عمل غلط ہے, انہ عمل غیر صالح, اس لیے میں ڈوب رہا ہے. دوستو اپنے بچوں کو یہ غفلت میں مت رہو کہ ہمارے بچے اور ہم بڑے نیک ہیں. پتہ نہیں کہاں سے, کس دور سے, کس راستے سے شیطان, اور شیطان کسی بڑے بڑے جگہوں پہ نہیں آتا, شراب خانوں کے پاس, تھیٹرز کے پاس, چرچز کے پاس اور جو دوسرے جگہ ہیں نا وہاں پہ نہیں جاتا شیطان. شیطان ہماری طرح بیوقوف نہیں ہے, ہی از آلسو انٹیلیجنٹ. وہ آتا ہے مجلسوں کے دروازوں پہ, ہمارے حسینیوں کے دروازوں پہ بیٹھتا ہے, ہمارے مسجدوں کے دروازے پہ شیطان بیٹھتا ہے. یہ مت سمجھے کہ شیطان کہیں اور جاتا ہے, وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا اپنا یہاں جا کے. وہ تو اس کے صلوات پڑھ لے محمد والے, وہ آتا ہے اور آ کے یہی گمراہ کرتا. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے. نوح نے پکارا لیکن ان کا بیٹا, ان کی بیوی پہاڑ پہ چلی گئی, کشتی بلند ہونے لگی. جیسی وہ کشتی جب وہ پہاڑ پہ پہنچے تو اللہ نے ایک ہوا کو حکم دیا, وہ ریت کا پہاڑ اڑ کے شام کی طرف چلا گیا, وہاں میدان ہو گیا. پھر جتنے پہاڑ تھے سب ڈوبنا شروع ہوئے. روایت میں ہے کہ دنیا کی کوئی بلند سے بلند چیز, پہاڑ جتنے تھے, بلند سے بلند پہاڑ جتنے تھے, سب غرق ہو گئے تھے. یہ اتنا پانی بلند ہوا, اتنا پانی بلند ہوا کہ اچھا ہر چیز ڈوبی سوائے خانہ کعبہ کے. خانہ کعبہ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ بیچ میں خانہ کعبہ ہے, تو پانی اطراف گھوم کے اوپر بلند ہوتا جا رہا تھا, بالکل اس کو سرکل میں لے کے خانہ کعبہ کو وہ اوپر ہوتا گیا. اور نوح کی کشتی چکر لگاتی گئی, چکر لگا کے خانہ کعبہ تک پہنچی. جب خانہ کعبہ تک پہنچی تو 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائی کشتی نے, اور پھر بلند ہونے لگی. اتنی بلند ہوئی کہ اہل آسمان کی آواز سننے لگے یہ لوگ. اتنی باری 40 دن کی پانی. اور جب نوح نے دروازہ کشتی کا بند کیا, ڈورز پورے بند کیے, جب سب آگے چلنے لگی تو ہر طرف اندھیرا تھا. پوری دنیا میں روایت میں ہے کہ کہیں سے کوئی روشنی نہیں تھی, پوری دنیا ایک ڈارک ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا, اور نوح کی کشتی میں بالکل اندھیرا تھا. تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے 2 موتی بھجوائے تھے, 2 نور کے موتی. ایک وہ صبح میں جلتا تھا, ایک رات میں جلتا تھا, تو اسے پتا چلتا تھا کہ اس وقت صبح ہو رہی ہے, اس وقت شام ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں بھی نماز ہے, نماز تو پڑھنا ہے, تو نماز کے اوقات کے لیے اللہ نے اس کشتی میں 2 موتیوں کو بھجوا دیا. اور وہ موتی جب روشن ہوتے تھے, دن کے وقت وہ روشن ہوتے تھے, پوری کشتی روشن ہو جاتی تھی, تو پتا چلتا تھا آج دن ہے, اب دن ہے. پھر رات کے وقت یہ بند ہو جاتی تھی, آف ہو جاتی تھی, اور دوسرا موتی شروع روشن دیتا تھا. تو نوح سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے رات کا وقت ہے, اب رات کی نمازیں پڑھو. بہرحال 40 دن, بعض روایتوں میں ہے 30 دن تک مسلسل جو ہے گھومتے رہے. گھومنے کے بعد جب جا کر اس منزل پہ پہنچے کہ نوح کی کشتی چل رہی تھی, چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچنے کے بعد اب کشتی میں پانی اتنا تیز ہوا کہ کشتی ڈوبنے لگی. تو اس وقت نوح نے پکار کے کہا کہ پروردگارا تیرا وعدہ ہے کشتی کا بچانے کا, اور یہ کشتی ڈوب نہ جائے. تو آواز آئی کہ نوح تم اس وقت اس راستے پر, اس جگہ پر ہو جس کا نام کربلا ہے. یہ وہ کربلا ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کی کشتی اسی ریگستان میں, اسی جگہ پر ختم ہو جائے گی. تو کہا پھر میں کیا کروں؟ تو کہا یہاں دعا مانگو. نوح نے دعا مانگی. اس کے بعد عزیزو, یہ میرے جملے نہیں, آئی ہیو گاٹ بک کہ علامہ مجلسی اور نعمت اللہ جزائری جیسی ہستی لکھتے کہ اس وقت نوح کو حکم ہوا کہ قاتلہ نے حسین کا لعنت پڑھو. وہاں پہ کربلا میں جب زمین پہ ان کی کشتی پہنچی, تب آپ اندازہ لگائیے کہ قاتلہ نے حسین پہ ہم صرف لعنت نہیں پڑھتے, بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ, عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ, مصطفیٰ سے لے کے 11ویں امام تک اور 12ویں امام تک, ہر نبی ہر امام نے لعنت, اس لیے کہ اس نے کشتی اسلام کو ختم کر دیا. بہرحال
وہاں پہ لعنت ہوئی. اس کے بعد وہاں سے کشتی چلی اور کوہ جودی پہ جا کے ٹکرائی. جب کوہ جودی پہ جا کے رکی تو اس وقت پھر ہلنے لگی. تو اس وقت نوح کے لیے کہا گیا کہ اب دعا کرو, جب تک تم دعا واسطہ نہیں دو گے میں کشتی کو نجات نہیں دوں گا. تو روایت کا پھر نعمت اللہ جزاری لکھتے ہیں, اور قصص الانبیاء ہماری کتاب نہیں ہے, اہل سنت کی کتاب ہے. قصص الانبیاء میں ہے کہ نوح نے فوراً ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات. آپ نے دیکھا کہ نا واسطہ کس کا دیا نوح نے؟ کشتی کو نجات ملی محمد اور آل محمد کے واسطے. اللہ نے کہا تھا کہ میں نجات نہیں دوں گا. نجیب اللہ ہے, نجات دے رہا ہے, اللہ وعدہ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود نوح نے تعلیم یہ دے رہا ہے کہ تمہاری کوئی پریشانی, کوئی حاجت, کوئی تکلیف ہو, جب تک تم محمد اور آل محمد کا واسطہ نہیں دو گے میں نجات نہیں دوں گا. پلٹ کے کہا کہ تم دعا کرو. تو ہاتھوں کو اٹھا کے نوح کی دعا موجود ہے تاریخ میں کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد, کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ تو ہمیں نجات دے. تو جب کشتی جا کے رکی, جب کشتی رکی تو اللہ نے آسمان کا جو ملک تھا, پانی بارش والا ملک, اس کو حکم دیا کہ اب بارش کو روک دو. تو آسمان سے پانی پڑنا رکا. زمین کو حکم دیا کہ پانی کو جذب کر لے اندر. تو پانی جذب ہونا شروع ہوا. روایت میں ہے کہ 15 دن لگ گئے نوح کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پانی جب زمین کے اندر جانے لگا, اتنا گیا کہ نوح نے کوے کو بھیجا باہر. ہر پرندہ تھا, کوے کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ باہر کے حالات کیا ہیں. یہ گیا اور ایک مردار کے جسم کو کھانا شروع کر دیا. کھا کر وہیں ٹھہر گیا. کافی دیر سے آیا تو نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا دی کہ تیری قسمت میں ہمیشہ مردار ہی رہے گا. اس لیے آج بھی کوا مرداری زیادہ کھاتا ہے. اس کے بعد کبوتر کو حکم دیا کہ کیوں جا اور جا کر معلوم کر. تو وہ جاتا ہے, جا کر زیتون کے جھاڑ کے ایک پتے کو لے کر آتا ہے, لا کے نوح کو بتاتا ہے. تو نوح سمجھ گئے کہ اس وقت درخت سب آ گئے ہیں. پھر وہیں رہے کشتی میں. پھر کبوتر کو بھیجا تو یہ زمین پہ گیا, زمین پہ اپنے پیروں کو یہ ملتا ہے, مل کے واپس آتا ہے. تو اب نوح کو پتا چلا کہ پیروں میں زمین آ گئی, زمین نظر آ رہی ہے اب. تو نوح نے دعا کی تھی اس وقت کہ پروردگار اس کے پیروں کو حسین اور خوبصورت بنا دے, سرخ بنا دے, کہ لوگ اس سے محبت کریں. کہ جس کا نتیجہ کہ آج کبوتر سے جو لوگوں کو محبت, جو برڈز اس کو پالتے ہیں, وہ یہی دعا ہے نوح کی کہ جو اس وقت انہوں نے کی تھی. اس کے بعد اب نوح کشتی سے اترنا. اچھا, نوح جب چل رہے تھے تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تھے تو بحکم خدا وہ کوہ ابو قبیس پہ جا کر انہوں نے جناب آدم کے تابوت کو اٹھایا تھا. اس لیے کہ جناب آدم کا تابوت اس وقت جناب شیش نے وہی دفن کیا تھا. تابوت لے کر کشتی میں آ گئے, اور جب اترنے کے بعد پھر وہ نجف اشرف میں جا کر جناب آدم کو دفن کیا. وہاں سے کوہ جودی سے پہ قافلہ رکا, کشتی سے باہر آئے. جب کشتی سے باہر آئے تو روایت میں ہے کہ ہر طرف انسان کی لاشیں تھیں, جانور تھے, کوئی چیز باقی نہیں تھی. نوح کو بڑی تکلیف ہوئی. جیسے ہی نوح کو درد ہوا دل میں, آواز آئی کہ نوح یہ تمہاری مخلوق نہیں, یہ میری مخلوق تھی. آج کے بعد میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے, اللہ کہہ رہا ہے عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی نبی کی بددعا, بارش سے میں اپنی قوم کو خراب نہیں کروں گا, ماروں گا نہیں. یہ بہت بڑا عذاب تھا. اللہ نے کہا اب آج کے بعد میں بارش کا عذاب کسی کے اوپر نہیں ڈالوں گا. بہرحال اس کے بعد اب نوح کا معجزات شروع ہوئے. کیا بالکل نوح آدم ثانی ہے. پوری دنیا میں پاپولیشن صرف 72 یا 75 آدمی یا 80 آدمی ہوگا بس, جس میں مرد عورت ہے بس. اب پوری دنیا خالی, پوری دنیا غرق ہو گئی. اب نوح کی اولاد 3 بیٹے تھے, ان کے 3 بیٹوں سے اولاد چلی, مختلف شہروں میں وہ لوگ پھیلے. لیکن جب باہر اترے تو کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی. جتنا نوح ساتھ لے کر گئے تھے اپنے بوٹ پہ وہ سب ختم ہو گیا تھا. تو روایت میں ہے کہ نوح نے کا ایک عجیب معجزہ تھا. وہ ریت کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور اپنے بندوں, اپنے جو وہ تھے ماننے والے تھے, ان کو دیتے تھے. جب ان کے ہاتھ میں جاتی تھی وہ گندم بننے لگتا تھا. اس کے بعد وہ درخت کے پھول کے درخت اور کھجور کے درخت کے بیج لگاتے اور فوراً درخت کھڑا ہو جاتا, اس لیے کہ دنیا کو پھر آباد کرنا تھا. ہر چیز ختم ہو گئی تھی. اس طرح نوح نے زندگی گزارنا شروع کی. اس کے بعد نوح جب آدم کی میت کو لے کر گئے تو یہاں ایک عجیب معجزہ ہوا. وہ آپ دیکھیں گے کب کی بات ہے, 3000 سال, 20,000 25,000 سال.
اتنی پرانی بات. تو آدم کی خبر بنانے کے بعد انہوں نے ایک تختی لکھی, ایک پلیٹ لکھی, اور وہ پلیٹ اس وقت سامنے آئی جب مولا, یہ بھی میں روایت پڑھ رہا ہوں اللہ مجلسی کی سیرت امیر المومنین کے وسیلے سے, اور تاریخ اسلام میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین مولا کو لے کر پہنچے وہاں پر نجف اشرف میں, تو جب پتھر کو ہٹایا تو ایک تختی لکھی ہوئی تھی, اور عبرانی زبان میں تھی, عربی میں نہیں تھی. وہ تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خبر نبی خدا نوح نے نبی مصطفیٰ کے وسیع علی ابن ابی طالب کے لیے بنائی ہے, اور طوفان نوح سے 700 برس پہلے, 700 ایئرز پہلے انہوں نے اس خبر کو تیار کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ولایت مولائے کائنات اور ابو طالب کا نام کب سے موجود ہے. ابو طالب کا نام نبی خدا لکھ رہا ہے کہ علی ابن ابو طالب کی خبر نبی خدا نوح نے بنائی ہے, اور یہ 700 ایئرز بیفور دا طوفان نوح بنا کر انہوں نے وہاں لکھی. تو بہرحال اس کے بعد جناب نوح کی نسل چلی, 3 بیٹوں سے نسل چلتی ہے اور 2 بیٹیاں ان کو تھی, اس سے ان کی نسل چلی, اس لیے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں. چلتے ہوئے آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پہ یہ لوگ پھیل گئے دنیا کے, وہاں سے آبادی کا آغاز ہوا. نوح 2.5 اور 3,000 سال لگ بھگ زندگی گزار کے آپ کی وفات ہوتی ہے. جناب شیش آپ کو دفن کرتے ہیں, نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور لے کے جا کے نجف اشرف میں دفن کرتے ہیں کہ آج جہاں مولا کے روزے کے پاس جناب نوح اور جناب آدم کی خبر آج بھی موجود ہے. جب جائیں گے انشاءاللہ تب زیارت پڑھیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں نے ان کا واقعہ کم از کم 3 گھنٹے میں جیسا ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ پڑھ سکتا ہوں. میں نے صرف ہیڈ لائنز دی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے اور ڈیٹیلز طوفان کے اور وہ بتاؤں گا, اس لیے کہ وقت نہیں ہے. 5 بجے سے اور ہے, اور انبیاء کا سلسلہ بہت بڑا ہے. جناب نوح کے 500 یا 1000 برس کے بعد جناب ہود آتے ہیں. یہ ہود نبی بھی عجیب نبی ہے, ان کے بھی ایک عجیب واقعات ہیں. ان کے زمانے میں جو آبادی تھی ایک 50,000 انسانوں کا قبیلہ تھا. جو فلسطین, آج جو فلسطین ہے, آج کا فلسطین اس زمانے میں سیریا لبنان جو آج کے ہیں نا, وہ پورا ایک ہی تھا فلسطین کا حصہ. فلسطین اور جارڈن کا حصہ جہاں موتا جنگ موتا ہوئی تھی, آج بھی جہاں جناب جعفر طیار کی قبر مبارک موجود ہے, میں نے زیارت کی عمان میں جارڈن میں. تو بہرحال وہ موتا کی وہ جگہ پہ ایک قوم بستی تھی, ایک 50,000 آدمی کی ایک قوم تھی جن کے لیے جناب ہود دنیا میں آئے تھے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. وہ لوگ جو بت پرستی کرتے اور وہ لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے, اللہ کو نہیں مانتے. آپ ان کے بارے میں ایک عجیب لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ رسالت ناب جب جنگ موتا میں جا رہے تھے تو مسلمانوں کو رسول نے کہا تھا کہ دیکھو یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک بہت طاقتور قوم تھی, اللہ نے انہیں بھی ختم کر دیا. ان کے بارے میں دیکھیں حیرت کی بات ہے, ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 100 فیٹ 100 گز. اب اندازہ لگائیے کہ 100 فیٹ کتنا ہوتا ہے. ان کی جو ہائٹ تھی وہ 100 فیٹ کی ہائٹ تھی, 75 فیٹ یہ لوگ چوڑے تھے. 50,000 کی ایک قوم تھی, 50,000 لوگوں پہ یہ مشتمل ایک قوم تھی کہ جو وہاں پر رہتی تھی اور بت پرستی کر رہی تھی. اتنے اونچے تھے کہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے پہاڑ کو یہ لوگ اپنے پیر سے دبا دیتے, انہیں پتھر زمین میں چلے جاتا. اتنی طاقتور قوم تھی. اللہ بتانا چاہ رہا کہ اتنی طاقتور ہم نے بنایا, تم طاقتور نہیں تھے, ہم نے تمہیں طاقتور بنایا. لیکن جب طاقتور بنایا تو اسی کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے. تو ہوا کیا, ان کا یہ عالم تھا کہ جو دوسری قومیں تھیں اس وقت دور پہ, اگر ان سے ان کی جنگ ہوتی تو انسان کو اٹھاتے اور زمین پہ پٹک دیتے, اتنی اونچی اونچی. اور یہ لوگوں نے جو گھر بنائے تھے جاتے تھے پہاڑ سے پتھر اٹھاتے, اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے اور اٹھا کے اپنے سے بڑا گھر بنا دیتے. تو یہ قوم کے لیے جناب ہود کو کہا گیا کہ جا کر تبلیغ کرو. جناب ہود گئے, جا کے جب تبلیغ کیا تو وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہود کیوں آئے ہو تم, ہم تو تمہیں پکڑ کے ختم کر دیں گے. پھر ان لوگوں نے جناب ہود پہ حملہ کیا. حملہ کرنے سے آپ کو غش آ گیا, بے ہوش ہو گئے آپ. وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہلاک ہو گئے, چلے گئے. رات میں جبرائیل آیا, جبرائیل نے آ کے ان کے ہوش میں لایا. ہوش میں لا کے پھر پروردگار نے کہا کہ ہود اب جاؤ, اب جب تم جاؤ گے تو اب جب تم تبلیغ کرو گے تو وہ لوگ اب تم پر وہ ظلم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب پہنچے تو جبرائیل نے بڑی آواز بلند کی. آواز کا بلند کرنا تھا, یہ لوگ دہشت میں آ گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہود اگر تم نبی ہو نا تو ہم اس وقت تمہیں نبی مانیں گے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو ہرا کر دو کہ ہمارے جانور جا کر وہاں پہ گھاس کھائیں, وہاں پھل اور میووں کے درخت پیدا کر دو.
تو اس کے بعد ہم جب مانیں گے. ہود نے دعا کی, پہاڑ بالکل گرین ہو گیا, درختیں آئیں, ان کے جانور جا کے کھانے لگے, کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادو ہے. پہلے کہا کہ صحیح ہے ہم مانیں گے, بعد میں کہنے لگے تو جادو کر رہا ہے. ہود نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں. اس کے بعد روایت میں کہ 50 سال تک جناب ہود نبی جا کر تبلیغ کرتے رہے, نہیں مانی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار اس قوم پہ عذاب نازل کر. اور عذاب کون سا نازل کر؟ قحط کا عذاب, ڈراٹ جس کو آپ بولیں گے. بارش رک گئی, بالکل ہر چیز رک گئی. 3 سال تک یہ عذاب آتا رہا. 3 سال کے بعد ہود نے پھر جا کے کہا اب بھی موقع ہے, مان لو مجھے. ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم تمہیں نہیں مانتے. ہود اپنے یہ کاشتکاری کرتے تھے, ایگریکلچر کرتے تھے, ان کا بزنس کاروبار ایگریکلچر کرتے, یہ ایگریکلچر کرنے کے لیے اپنے کاشتکاری کے لیے گئے ہوئے تھے. تو دوسرے جو قبیلے تھے ان پر بھی یہ عذاب آ رہا ہوا تھا, قحط پانی نہیں پڑ رہا تھا. تو اس قبیلے کے کچھ لوگ جناب ہود کے گھر آئے, گھر آ کے نوک کیا, دیکھا کہ ایک عورت باہر نکلتی ہے جس کے بال سفید ہے. نکل کے ان لوگوں نے پوچھا کہ ہود نبی ہے؟ تو کہا نہیں وہ گئے ہوئے. تو کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو کہا ہم دعا کروانے آئے ہیں کہ یہ جو قحط پڑا ہوا ہے یہ قحط دور ہو جاؤ. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یہ اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ تم کیوں آئے؟ جاؤ, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ عورت ہے کون. جاتے ہیں کھیت میں, جناب ہود سے ملاقات کرتے ہیں. ہود ملتے ہیں, ان سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے دعا کر کے کہتے ہیں جاؤ تمہاری طرف بارش ہو جائے گی. چلتے چلتے پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ وہ عورت ہم آپ کے گھر گئے تھے, اس نے آپ کی برائی کی ہے اور شکایت کی ہے, وہ کون تھی؟ تو ہود نے کہا وہ میری بیوی تھی. کتنا بڑا امتحان ہے بیوی کا دوستو. وہ لوگ خوش نصیب ہے کہ جن کی بیوی چاہنے والی ہے. آج کل مسئلہ نہیں, آج تو سب چاہتے ہیں. اس زمانے میں تو بڑا مسئلہ تھا, بیوی کا امتحان بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو ہود نے, ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی وائف ہے اور آپ کی برائی کر رہی ہے. عجیب بات کی. ہود نے کہا کہ سنو, اللہ نے ہر مومن کے ساتھ ایک دشمن کو پیدا کیا ہے اور وہ مومن کا امتحان ہے. میرا دشمن میری بیوی ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں نیک کی, نیک اور صالح کی. تو لوگوں نے کہا آپ کی برائی کرتی ہے, آپ اس کے لیے اس کے حق میں نیکی کی دعا کرتے ہیں. تو کہا وہ اس کا کردار, یہ میرا کردار. سمجھ رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت کرو, اس کا کردار اور میرا کردار. اس کے بعد ہود نے عجیب جواب دیا, اسی لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ کم از کم دشمن میرے قبضے میں رہے. چل بات پڑھے محمد وآلہ. جناب ہود کے بعد 500 یا 600 ایئرس کے بعد ایک ایسا نبی آیا کہ جس کا واقعہ عجیب دلچسپ واقعہ. جناب صالح نبی. صالح یہ وہ نبی ہے کہ جس سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ آج تک رہتی دنیا تک وہ ایک عجیب معجزہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان جب معجزہ بتا بھی رہا ہے نبی, لیکن نہیں مانتے ہی نہیں تھے. صالح نبی کا زمانہ جناب ہود اور جناب نوح کے درمیان کا زمانہ ہے, یعنی 1000 سال کے قریب جناب نوح کے بعد, طوفان نوح کے بعد. صالح نبی کا جو جگہ ہے یہی عرب کی, وہ فلسطین اور سیریا اور لبنان اور یہ اسرائیل, یہ جو بیلٹ ہے وہاں پر یہ تھے. اس زمانے میں تھے بستی والے جو کافر تھے, بڑے پیسے والے تھے, بڑا دولت اور دولت کا نشہ تھا. جب ہود جناب صالح جا کے تبلیغ کرنے لگے تو ان لوگوں نے عجیب جواب دیا. ان لوگوں نے کہا کہ صالح کل تک تو تم ہمارے سامنے پیدا ہوئے, ہمارے سامنے بڑے, جب ہم بت پرستی کرتے تھے تم چھوٹے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ تم بعد میں کر لو گے, کل تک ہمارے ساتھ تھے, آج کھڑے رہ کر اللہ کی وحدانیت کو بتا دو, کون سا خدا ہے یہ, کہاں کا خدا ہے, خدا کو تو دکھاؤ. جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم کیسے مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا خدا جس کو جو سب کا پالنے والا ہے, جس نے تم سب کو خلق کیا, وہ نظر نہیں آتا. تو کہا نظر نہیں آتا ہم کیسے مانیں؟ ہم مانیں کیسے؟ ہمارے سامنے یہ بت ہے, ہم ان کو مانتے ہیں, یہ ہمارا خدا ہے. اب بحث ہونے لگی. 5 سال تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے. 5 ایئرس کے بعد عجیب بات سنیں, یہ پورا گروپ, یہ پورا 20-25 ہزار کے گروپ کے درمیان صالح کھڑے رہ کر ایک بلندی پہ تبلیغ کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ ہم تمہارے خدا کو جب دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو مانے کیسا, تم بتاؤ اپنے خدا کو. تو انہوں نے کہا کہ میں بتا تو نہیں سکتا,
میں خدا کو بتا نہیں سکتا, میرا خدا نظر نہیں آتا. تو کہا کوئی معجزہ تم بتا سکتے ہو؟ نوح اور صالح نے پوچھا کیا معجزہ چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بابا سے بلند پڑھ رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ صالح نے پوچھا کیا معجزہ بتاؤ. آپ دیکھیں کہ ان کی ذہنیت کیا ہے. کافر ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات میں طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی چیز مانگو کہ جو کبھی وہ عطا ہی نہیں کر سکے. سامنے پہاڑ تھا, بہت بڑا پتھر پہاڑ کا. ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تمہارا خدا بڑی طاقتور ہے, بڑا طاقتور ہے, پوری دنیا کا مالک ہے, سب کا پیدا کرنے والا ہے. یہ صالح نے کہا سب کا پیدا کرنے والا, اور سب سے بڑی طاقت اس کی ہے. تو کہا اتنی بڑی اگر طاقت ہے کہ یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو, یہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کے بچے کو باہر نکالو, ناخے کو باہر نکالو. لیکن ایسا نہیں, نارمل اونٹنی نہیں چاہیے ہم کو, 1 میل لمبی, 1 مائل لمبی. اب نارمل ہوا نا. آپ سوچیں کہ اونٹ اتنا لمبا تھوڑی ہوتا, یا اونٹنی اتنی لمبی تھوڑی ہوتی. آپ دیکھیں کہ ان کی خواہشات کیا تھی. کہا کہ 1 میل لمبی ہونا, 1 مائل لمبی چاہیے, اور سر اس کا سرخ چاہیے, ریڈ کلر کا. اس کی جو باڈی ہے وہ بلیک چاہیے, باڈی کے اوپر بڑے بڑے بال چاہیے. سر سرخ, باڈی بلیک, اس میں بال. 10 مہینے کا پیٹ چاہیے, پیدا ہوتے کہ وہ بچہ بھی دے. ڈیمانڈ دیکھیں ان کا, ان کافروں کا ڈیمانڈ. اور کہا کہ یہ جو دیوار ہے, یہ جو پہاڑ ہے نا, اس میں سے نکلے باہر تو ہم تمہارے خدا کو مانیں گے. اور 1 مائل کی لمبی چاہیے. صالح نبی ہے, ان کے پورے ڈیمانڈز کو لیتا ہے. جبرائیل فوراً آ گئے, آ کے کہا کہ جو کہتے ہیں مان لو. ہر چیز کو ایکسپٹ کیا صالح نے. 1 میل لمبی چاہیے کو پیدا کروں گا, سر اس کا ریڈ ہوگا, باڈی بلیک ہوگی, باڈی کے اوپر بال ہوں گے, اور وہ پیدا ہوتے ہی وہ جو ہے بچہ بھی دے, ڈیلیوری بھی ہوگی, اس کے پاس ایک بچہ بھی پیدا ہوگا, اور وہ دودھ بھی دے گی. یہ سب ڈیمانڈ انہوں نے کیے کہ یہ اگر تم کرتے ہو تو ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں, تمہیں نبی مانتے ہیں. صالح نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار تو سن رہا ہے ان کی باتوں کو, اور ان کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ تجھے تیری وحدانیت کو مان لیں گے. تو دیر سے دعا کرتا ہوں میں کہ یہ ناخے کو, اس معجزے کو تو جاری کر دے. روایت کا جملہ ہے کہ صالح کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, کلمات ختم, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ بنے گی, کن فیکن ہے, وہاں پہ ارادہ کرتا ہے ہوتا ہے. اور اتنا جن کا پورا ڈیمانڈ ہے, وہ ڈیمانڈ صالح سے کر رہے ہیں, پروردگار سن رہا ہے. یہی ایک میسج دوسرا ہے کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے دیکھو کہ تم یہ مت سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, ہم 4 دیواری کے اندر ہے, کوئی ہے جو تمہیں دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. نہ اسے نیند آتی ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے کیا کہا, اسے کچھ نہیں آتی, وہ 24 گھنٹے تمہارے اوپر نگاہ کر رہا ہے. خدا بھی کر رہا ہے, تمہارا امام زمانہ بھی تمہارے اوپر کر رہا ہے. کوئی عمل کرنے سے پہلے دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دعا ڈیمانڈ صالح سے کر رہے تھے. صالح نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار تو ان کے ڈیمانڈز کو دیکھ رہا ہے, ان کو جیسا ناخا چاہیے کیا تو فوراً عطا کر. تو روایت کا جملہ ہے کہ دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے. یہ جو جس پہاڑ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا, صالح نے کہا کہ ادھر دیکھو. جب پورے ان کی نگاہ پڑی تو پہاڑ میں سے ایک زبردست آواز آئی, چیخ کی آواز, ہیبتناک آواز. ہیبتناک آواز کا آنا تھا کہ دیوار پتھر پھٹا, سر باہر آ گیا, ناخے کا سر باہر آیا. یہ معجزہ دیکھ کر لوگ دنگ ہو گئے. سر باہر آیا ناخے کا, وہی ریڈ کلر کا سر, اور وہ ناخا, وہ اونٹنی آ کر اس نے چیخ ماری. چیخ کا ماننا تھا پتھر پھٹتے جاتا ہے, باہر نکلنا شروع ہوتی ہے. 1 میل لمبا ناخا باہر آ گیا. جیسے باہر آیا کہ روایت میں کہ کئی لوگ تو غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے کہ کیسے معجزہ. باہر آ کر اس نے فوراً گراس جو تھی اس کو چرنا کھانا شروع کیا. یہ جو کافر تھے ان لوگوں نے کہا کہ صالح ہمارا ایک ڈیمانڈ اور بھی ہے, ناخا تو تم نے پیدا کر دیا, اس کا بچہ چاہیے. روایت میں ہے کہ فوراً بچہ پیدا ہوا. بچے کا پیدا ہونا, ایک بچہ پیدا ہوا باقاعدہ. جب بچے کی ڈیلیوری ہوئی تو بچہ گول ماں کے گھومنے لگا, گھومتا ہے گول ماں کے.
اور اب صالح نے پلٹ کر اپنی قوم سے کہا اب تو مان لو اللہ کو ایک. کہا کیسے مانے, تم تو جادوگر ہو. آپ دیکھیں کہ کافر کی ذہنیت کیا ہے. اگر رسول کے زمانے میں کسی نے کہا ذہن پہ تو وہ وہی کافر تھے. شروع سے کافر نے ہمیشہ نبی کے دماغ پہ حملہ کیا, شروع سے. کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے, یہ تمہاری خدا کی شان نہیں ہے, یہ جادو ہے تمہاری. جیسے یہ سنا, روایت میں کہ 4 یا 5 نے اسلام کو قبول کیا تھا, باقی پوری قوم ہنسنے لگی. اس کے بعد کہا کہ ہم ابھی نہیں, ابھی امتحان اور لیں گے تمہارا. اب ان کا صبر دیکھیں, نبی کا صبر دیکھیں. ہم کیا تبلیغ کرتے, ہم تھوڑی سی تبلیغ نہیں کر سکتے, تھوڑا سا اسلام نہیں پھیلا سکتے. اب ان کا صبر دیکھیں, کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد دودھ نکلنے لگا. تو آپ کو پتا ہے کہ کیا عالم تھا, 50,000 آدمیوں کی آبادی تھی, وہ 50,000 پیپل رہتے تھے اس شہر میں. ناقہ سالے جب نکلا باہر بچے کے ساتھ, تو وہ دودھ جب دیتا تھا, دودھ کیسے دیتا تھا؟ اچھا, وہاں پہ جب یہ کنویں پہ جاتا تھا پانی پینے, اس زمانے میں ٹیپس تو نہیں تھے پانی کے, کنویں پہ لوگ جاتے تھے, تو کنویں میں جب جاتا تھا تو جب پانی پیتا تھا تو اللہ کے حکم سے زمین نیچے سے پانی سب اوپر آ جاتا, اور جب اوپر آتا وہ پینا شروع کرتا تو ایک وقت جتنا پانی پیتا تھا پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا. اچھا, جتنا پیتا تھا اتنا دودھ بھی دیتا تھا, اتنا دودھ دیتا تھا کہ پوری 50,000 کی بستی ناقہ صالح سے دودھ پیا کرتی تھی. یہ آبادی جو تھی نا, یہ لوگ کیا کرتے تھے, اس کے بالوں سے لباس بناتے تھے. یہ غربت میں تھے, اس معجزے سے ان کے پاس خوشحالی آ گئی تھی. اتنا دودھ ملنے لگا تھا کہ پورا 50,000 کی آبادی سیر ہوتی تھی, باہر بیچتے تھے, اس کے بالوں سے لباس بناتے, وہ بیچتے. یہ جو غربت میں تھے, اس معجزے سے ان کے پر رحمت آنے لگی. اور عالم یہ تھا کہ جب یہ جا کر پانی پیتی تھی تو اس وقت پورا پانی ختم ہو جاتا. جو دوسرے جانور تھے وہ اس ناقے کو دیکھ کے بڑا ڈرتے تھے. دنیا میں جو دوسرے جانور تھے بڑے ناقے کو دیکھ کے ڈرتے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ انسان بھی ڈر جائے کہ 1 میل اونچا لمبا جانور سامنے سے جا رہا ہے, جس کا ریڈ سر ہے, بلیک بال ہے, اور ہر طرف سے جاتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ جاتا ہے. تو یہ طے کیا گیا, یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک دن کنویں میں جا کے ناقہ صالح پانی پیے گا, ایک دن دوسرے جانور پانی پیئیں گے. اسی طرح دنیا میں اسی طرح زندگی گزرنے لگی ناقہ صالح کی. 3 سال تک صالح نبی تبلیغ کرتے رہے اور اس ناقے کو بتاتے رہے دیکھو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. لیکن شیطان تو لگا ہوا تھا. شیطان نے لوگوں سے کہا کہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ صالح کے ناقے کو پے کر دو, ختم کر دو. تو صالح کو پتا چلا, جناب صالح نبی نے سب کو بتایا کہ دیکھو اگر تم اس کو ختم کرو گے تو عذاب الہی آ جائے گا. تو لوگوں نے کہا نہیں, ہم کو تو ختم کرنا ہے. ظاہری طور پہ تو نہیں کہتے تھے, لیکن یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم کو ختم کرنا ہے. اسی انداز سے وہ لوگ آگے بڑھنے لگے. ایک تفصیلی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے پلان کر کے جب جناب صالح اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے, ان کا ناقہ پہاڑ کی طرف جا رہا تھا. جب پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو کئی گروہز بن کر آئے اور آ کے ان سب سے پہلے صالح کے ناقے کے پیروں کو انہوں نے حملہ کیا کہ جس کی طرف سے وہ زمین پہ گرا اور شہید ہوا. جب شہید ہوا تو ان کا بچہ, ناقے کا بچہ جو تھا وہ پہاڑ پہ چلا گیا. لوگ بھاگتے ہوئے صالح نبی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ کے ناقے کو ان لوگوں نے پیک کر دیا, قتل کر دیا. تو اور جب جیسے ہی قتل کیا, صالح نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے, تو کہا بچہ سیدھا پہاڑ پہ چلا گیا. اور اس نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر وہ غائب ہو گیا. تو صالح نے کہا کہ اب 3 دن کے اندر عذاب آئے گا, فوراً یہ کوشش کرو کہ بچے کو پکڑ لو. عزیزو, یہاں پہ ایک عجیب بات ہے. ناقہ صالح جو تھا اس کو پیک کیا گیا, قتل کیا گیا. بچے کے لیے صالح نے کہا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا, لیکن اس عذاب کو روکنا ہے تو اس بچے کو اپنے درمیان میں رکھ لو. بچہ جب تک درمیان میں رہے گا عذاب نہیں آئے گا. عزیزوں, جناب صالح نبی جو ہے نا, یہ کم درجے کے نبی ہیں. ان کو شہید کرنے کے بعد 3 دن کے اندر عذاب آ رہا تھا.
اگر اب بچہ رہ جاتا، لیکن بچہ نہیں رہا. جب ناقہ صالح کے بچے میں اتنا اثر ہے کہ وہ عذاب الہی کو روک سکتا، تو ہمارا امام زمانہ تو فخر صالح ہے. زمانے کا امام فخر صالح ہے. آج جو عذاب، جو پریشانیاں رکی ہوئی ہے نا، وہ امام زمانہ کا وجود ہے، زمانے کے امام کا وجود ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کے بھی باوجود عذاب رکا ہوا ہے. جب ان کے سالے کا ناقہ عذاب الہی کو روک سکتا، تو فرزند فاطمہ نہیں، فرزند فاطمہ کا وجود ہے. تو ہم یہ کوشش کرو کہ فرزند فاطمہ کو خوش کرو، جیسا نوح نے، صالح نے بار بار کہا تھا کہ اس کے بچے کی اب اطاعت کرو، بچے کو بچاؤ. تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ امام زمانہ کے وجود پر ایسا یقین رکھو، امام زمانہ کے بارے میں اتنی دعا کرو کہ یہی وہ وجود ہے کہ جس کے صدقے میں آج ہماری زندگی چل رہی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ایک اور پڑھ لے بابا سے بولا. جناب صالح کی زندگی ان کے ناقے کے شہید ہونے کے بعد عجیب ہو گئی. پھر وہ عذاب آیا اور وہ قوم تباہ ہوئی. صالح نبی کے بارے میں یہ ہے کہ صالح نبی کے ناقے کو جس نے طے کیا تھا، مظلوم کربلا نے کہا کہ وہ بھی ویسا ہی ظالم تھا جیسے اس نے ہمیں شہید کیا. جناب صالح کی اور ایک بات یہ کہ ان کی خبر میں اختلاف ہے. ابھی ریسنٹلی میں بحرین گیا تھا، تو وہاں پر جناب صالح نبی کی خبر مبارک بنی ہوئی ہے، باقاعدہ مسجد ہے، مسجد کے اندر جناب صالح نبی کی خبر مبارک ہے. زیارت ہے، لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں. میں نے خود زیارت کی، ان کی خبر مبارک کی. لیکن بعض ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ مکہ معظمہ میں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں ہیں. بہرحال خبر کے معاملے میں اختلاف ہے. لیکن آج جو خبر موجود ہے بحرین میں، بحرین کے قریے میں، اندر سٹی کے اندر منامہ کے قریب، وہاں پہ جناب صالح کی خبر مبارک موجود ہے، اور وہاں پہ یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے پورا جناب ناقے، ان کے ناقے کا. اور یہ بھی ایک عجیب تاریخ ہے اسلام کی کہ مختلف انداز سے انبیاء کی خبریں مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن زیادہ نبیوں کی خبریں یا بیت المقدس میں ہیں، یا نجف اشرف میں ہے، یا مکے میں ہے، خانہ کعبہ کے پاس. خانہ کعبہ کے پاس وہ جگہ کہ جہاں پہ وہ پرنالا ہے، جہاں سے پانی گرتا ہے، گولڈن جو بنا ہوا ہے، وہ جو ایک احاطہ ہے، وہ احاطہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے. وہاں کے بارے میں ہے کہ 70,000 انبیاء وہاں دفن ہے. 70,000 اس جگہ پر، اس اتنی سی جگہ پہ نہیں ہے، بہرحال وہی حصے میں 70,000 انبیاء کے مقام اسماعیل جسے کہتے ہیں، وہاں پہ 70,000 انبیاء کی روایتیں ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں. اور وہاں پہ نماز پڑھنے کا، ایک رکعت نماز پڑھنے کا 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے. وہ بھی ایک عجیب جگہ ہے. انشاءاللہ اللہ ہم کو حج نصیب ہو اور عمرہ نصیب ہو کہ ہم جائیں اور اللہ کی عبادت کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلى عزیزوں. بہت اختصار کے ساتھ میں نے جناب صالح اور جناب ہود کا واقعہ میں نے جان بوجھ کے روکا. ایک واقعہ جو رضوی میں پڑھوں گا وہ شداد والا واقعہ. جناب ہودی تھے کہ جنہوں نے شداد جیسے جابر اور ظالم حاکم کو جا کے جکڑا تھا اور کہا تھا کہ تو اللہ کی وحدانیت کو مانو. وہ جناب ہود کا واقعہ ہے کہ زمانے کا ہے، لیکن میں نے روکا، میں نے وہ واقعہ نہیں پڑھا. کل پرسوں کی مجلس میں اگر ٹاپک میں آیا تو واقعہ وہاں پہ سناؤں گا. اس سے بھی ایک دو تین میسیجز، عجیب میسیجز نکلتے ہیں. تو بہرحال جناب صالح اور جناب ہود کے میں نے بہت اختصار کے ساتھ واقعات اسی لیے پڑھے کہ یہ لوگ اولی العزم پیغمبر نہیں ہیں. اب جو کل سے گفتگو شروع ہونے والی ہے وہ جناب ابراہیم کی ہے، اور جناب ابراہیم کا اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں اختصار کے ساتھ بھی پڑھوں تو کم از کم 2 مجلسیں صرف جناب ابراہیم پہ ہو جائیں گی. پھر جناب ابراہیم کے بعد جناب سلیمان ہے، جناب یحییٰ اور جناب اسماعیل کے واقعات ہیں. اس کے بعد جناب اسحاق کے واقعات ہیں. اسماعیل اور اسحاق سے نسل چلی، اسحاق سے نسل چل کے آ کر جناب عیسیٰ پہ رک گئی. اسحاق کی نسل آج موجود نہیں ہے. جناب ابراہیم کے جو 2 بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کی نسل چلتی ہے، ان کا جنریشن چلتا ہے، جناب عیسیٰ کے پاس آ کے رکتا ہے. اور جناب اسماعیل کی جو نسل چل رہی ہے وہ قیامت تک باقی ہے، معصومین جناب اسماعیل کی نسل سے. تو ان کے دونوں کے واقعات ہیں. پھر جناب یوسف ہے، جناب ایوب ہے، جناب داؤد ہے، جناب خضر ہے، جناب سلیمان
سلیمان ہے اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ ہے. تو اتنے, اور جناب عیسیٰ, اتنے واقعات ہیں. اس لیے میں نے ہود اور صالح پہ لا کے روکا ہوں. آج کل جناب ابراہیم سے شروع کروں گا, پھر ابراہیم سے کل سے جو واقعات آئیں گے وہ بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ ابراہیم کا آگ میں جانا, ابراہیم کا بت پرستی سے لوگوں کو روکنا, ابراہیم کی تبلیغ, نمرود کی پوری وہ زندگی, نمرود کا وہ جبر, نمرود کا وہ خیالات کہ میں خدا کیسے ہوں. اس کے بعد جناب موسیٰ کے بعد وہ فرعون کے پورے واقعات کہ کیسے. انشاءاللہ کل سے کوشش کریں کہ وقت پہ آ جائے کہ میں کم از کم 1 گھنٹے میں کوشش کر کے جو امپورٹنٹ واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس لیے کہ یہ ایام بھی ایسے ہیں کہ اس میں مصائب بھی زیادہ ہوں. ہمارے یہ ایام گریا کے رونے کے ایام ہیں, تو کوشش یہ کروں گا کہ وقت کے اندر ختم کروں مجلس, لیکن آپ سے معروض ہے کہ آپ 10, 15 اور 20 کے اندر آ جائیں انشاءاللہ, اور آ کر ذرا آگے بڑھ جائیں. چلو آپ پڑھے محمد والے. جناب صالح نبی ایک عظیم نبی تھا, اور ظلم تو ہر نبی پہ ہوا, لیکن جیسا ظلم کربلا میں ہوا پھر ویسا ظلم کبھی نہیں ہوا. عزیزو, کربلا کا ظلم تو معراج تک پہنچا, لیکن صبر کرنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ہم اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. آج 4 محرم ہے دوستو. ان ایام میں جناب مسلم اور پسران جناب مسلم کا بھی ذکر ہوگا, اس لیے کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے کہ مسلم کے 2 یتیم بچے کہ جن کا سن یا 5 یا 6 برس کا تھا, جب یہ مکے سے چل رہے تھے تو انہوں نے مظلوم کربلا سے یہ کہا تھا کہ مولا کیا میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے لوں. امام نے اجازت دی, یہ بچوں کو لے کر چلے. عزیزو, جب یہ کوفہ پہنچے اور کوفہ پہنچنے کے بعد ابن زیاد کے ظلم سے مسلم کی شہادت ہوئی کہ یہ 2 معصوم بچے کہ جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا, یہ لوگ نیا شہر ہے, حکومت کے لوگوں نے انہیں قید کر لیا, زندان میں ان کو ڈال دیا. زندان میں جب مسلم کی شہادت ہو گئی تو جس زندان میں یہ تھے وہاں کا جو نگران کار تھا, زندان بان جو تھا, اس کو پتا چلا کہ یہ مسلم کے یتیم بچے ہیں. جناب مسلم کے بچے مولا کائنات کے نواسے, علی کے نواسے, علی کی بیٹی کے بیٹے ہیں, اور اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ یہ خاندان ابو طالب ہے, خاندان ہاشم ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 5 یا 6 برس کا سن, زندان میں باپ شہید ہو گیا, ماں وطن سے دور ہے. زندان بان کو پتا چلا, اس نے رات کے حصے میں زندان کے دروازے کو کھول دیا اور کہا بچوں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم لوگ زندان سے باہر نکل جاؤ. عزیزوں, یہ لوگ باہر نکلے, جائے تو کہاں جائے, نیا شہر, نئی جگہ, رات کی تاریکی میں گلیوں میں کوفے کی گھومتے ہیں. گھومتے ہوئے ایک دریا کے قریب جا کر بیٹھ گئے, درخت کے اوپر جا کے چڑھ گئے. جب صبح میں ایک عورت, ایک مومنہ پانی کی نیت سے آتی ہے, جب آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پانی میں 2 بچوں کے نقش نظر آ رہے ہیں. سر کو اٹھا کر پوچھا کہ بیٹے تم لوگ کون ہو, تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں. بس وہ سننا تھا مسلم کے یتیم. اس نے فوراً کہا بچوں آپ میرے آقا کے بچے ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ گھر چلیں. گھر لائی, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, پانی پلایا, بالوں کو سنوارا. وطن سے دور ماں کی محبت یاد آئی بچوں کو کھلا کر ایک حجرے میں سلا دیا. رات کے ایک حصے میں دن گزرا, رات کے ایک حصے میں حارث اس کا شوہر آیا. اس نے پوچھا کہ کہاں تھے اتنی دیر سے, تو کہا صبح سے میں مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا. اس لیے کہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا میں اسے انعام دوں گا. عزیزو, اس مومنہ نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, ارے روز محشر رسول کو کیا صورت بتائے گا کہ ان کے خاندان کے بچوں کو ذبح کرنے تیار ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم کے دونوں بچے جو حجرے میں تھے, کمرے میں بند تھے, آرام کر رہے تھے, خواب میں رسول اللہ کو دیکھا, جناب مسلم کو دیکھا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں اب گھبراؤ نہیں, وقت قریب آ گیا. یہ بچے خواب سے بیدار ہوئے. خواب سے بیدار ہو کے ایک بھائی دوسرے بھائی کو بتانے لگا کہ ہم نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. جب یہ گفتگو کی آواز حارث کے کانوں میں آئی, اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اس نے کہا کہ کوئی پڑوس کے گھر سے آ رہی ہوگی. اس نے کہا نہیں, آواز تو اسی گھر کی ہے. وہ چراغ کو لیتا ہے, تلوار کو لیتا ہے, حجرے
کے دروازے کو کھولتا ہے, جب کھولتا ہے تو اس کو زمین پہ 2 چاند نظر آتے ہیں, اتنے حسین بچے. پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. بس عزیزوں اس نے آگے بڑھ کے جو بچوں کو پکڑا, یہ روایت کا جملہ ہے کہ کمرے سے دالان میں لائے تک بچوں کے بال اور پیرہن تار تار ہو گئے تھے. رات بھر رسی میں باندھا, تلوار کو سامنے رکھا, کہا صبح ہوگی میں تمہیں قتل کروں گا, میں صبح سے تمہاری تلاش میں تھا, تم میرے گھر میں ہو. صبح ہوئی, جب وہ چلنے لگا تو حارث کی زوجہ اس کے ہاتھ جوڑنے لگی, پیر پڑنے لگی کہ اس کو چھوڑ دو. میں بچوں کو لے کر آئی, بچوں کے اطراف گھوم کے کہتی تھی بچوں مجھے معاف کر دو کہ میری طرف سے تم مصیبت میں آ گئے. عزیزوں عالم غربت میں وطن سے دور جب ماں کی محبت یاد آئی تو بچوں نے پلٹ کر حارث کی زوجہ سے کہا تم ہم سے ایسی محبت کر رہے ہو جیسے ماں کی محبت ہے. وطن سے دور ماں کا وہ محبت دیا. عزیزوں نہر پہ لے کے گیا حارث, اور ایک بھائی کو ذبح کرنا چاہتا ہے, دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح نہ کر. اس نے ایک بھائی کو ذبح کیا اور جو اس کے جسم کو جب دریا میں ڈالا, دریا میں جسم انتظار کرنے لگا, دوسرا بھائی ذبح ہوا, دونوں ایک دوسرے پہ بغیر ہوئے. فاطمہ کی آواز آئی کہ میرے بچے جو اس طرح قتل کیے جا رہے. بس عزیزوں میں نے زحمت کو تمام کیا. جب یہ قافلہ مسلم کے بچوں کی شہادت کے بعد واقعہ کربلا ہوا, واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفے کے دروازے کے اوپر جناب مسلم کا سر تھا, وہاں سے آواز آئی کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زینب نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ بھائی بیٹا یہ سلام کون کر رہا ہے؟ تو امام نے کہا پھوپھی اماں سر اٹھا کر دیکھے. اب جو سر اٹھا کر دیکھا تو مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. عزیزوں مسلم کے سر کو دیکھتے ہی زوجائے مسلم بے چین ہو گئی. کہا کہ اے مسلم یہ بتاؤ میرے بچے کہاں ہیں؟ ارے محمد اور ابراہیم تمہارے ساتھ تھے. آواز آئی کہ وہ بھی ذبح کر دیے گئے. الہی و سیدی پروردگار جناب مسلم کے یتیم بچوں کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لیں. کوئی غم مت دے سوائے غم آل محمد کے. ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور کر دیں. ان دونوں یتیم بچوں کا واسطہ پروردگار جو مخروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. امام کے چاہنے والوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بے روزگار ہے جناب مسلم کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ انہیں روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما. ہم سب ذکر کرنے والے اور سننے والے اور ذکر کروانے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. دشمنان اسلام کو نیز اور نابود کر. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنے امام کی نصرت ویسے ہی کریں جیسے امام ہم سے چاہتا ہے. زمانے کے امام کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ حمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین بسم اللہ. World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajabali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9.